نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظ من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك هم الكافرون فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. معزز دینی و ایمانی بھائیوں، محترم بزرگوں، حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، عزیز ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک ایسے مسئلے کو لے کر حاضر ہوا ہوں جس کے بارے میں دنیا کہتی ہے کہ اس کے بغیر دنیا میں زندہ رہنا ناممکن ہے، جس کے بغیر کوئی بھی کاروبار اور بزنس کرنا ناممکن ہے، اور جس کے بغیر کوئی بھی تجارت کامیاب نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر کوئی بھی دنیا میں ترقی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ میرے بھائیوں، وہ چیز ہے سود، بیاج اور انٹرسٹ، جو ہماری زندگی کا ایک اہم ترین حصہ بن چکا ہے۔ سود میرے بھائیوں، ہمارے اسلام میں اس کی کیا قباحتیں اور مذمتیں بیان کی گئی ہیں، میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے والا ہوں۔ اس سے قبل کی پہلے بھی ایک خطبے میں نے سود کے تعلق سے اور سود کی غیر محسوس شکلیں جو ہمارے سماج اور معاشرے میں رائج ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی تھی، لیکن سود کا معاملہ، بیاج کا معاملہ دن بدن مسلمانوں میں بڑھتا جا رہا ہے۔ عام مسلمان کی بات کو چھوڑیے، دیندار مسلمانوں کا بھی بڑا ہی برا حال ہے، اور ہر مسلمان نے لگ بھگ اپنے آپ کو اس جال میں پھنسا کے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، سود شروعات میں جو دنیا میں معروف اور مشہور ہوا،
وہ اس اعتبار سے ہوا کہ ظلم کی ایک بدترین شکل، ظلم کی ایک بدترین شکل جس میں غریبوں کا خون چوسا جاتا ہے۔ سود میں کیا ہوتا ہے؟ غریب، لاچار، بے بس، مجبور، محتاج، اس پر ظلم ہوتا ہے، اس کو ستایا جاتا ہے، اس کو ستانے کی بدترین شکل۔ لیکن دھیرے دھیرے کرتے 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 جو غریب نہیں ہیں، مجبور نہیں ہیں، بے بس نہیں ہیں، وہ بھی سود کھانے کھلانے میں ملوث ہو گئے۔ حالانکہ سود کی حرمت اسلام کے اندر بالکل کلیئر اور واضح اور صاف ہے۔ اسلام نے، قرآن نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی برائی، اس کی قباحت، اس کی مذمت کو بیان کرنے کے لیے جو الفاظ، جو اسلوب، جو انداز اپنایا ہے، شرک کے بعد کسی اور گناہ کے بارے میں وہ الفاظ، وہ انداز اور وہ اسلوب نہیں اپنایا گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر ایسا اسلوب اختیار کیا ہے کہ سننے والا، پڑھنے والا سہم جائے اور اس گناہ سے فوراً توبہ کر لے اور اپنے آپ کو اس سے بچا جائے۔ لیکن مسلم سماج میں، مسلم معاشرے میں یہ برائی، یہ گناہ دن بدن بڑھتے جا رہا ہے۔ دن بدن لوگ اس میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ کتنا بھی سمجھایا جائے، لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کو حلال سمجھ کر، اور حلال میں بھی جو سب سے بہترین چیز ہے وہ سمجھ کر اس کو کھانے لگے ہیں۔ میرے بھائیو، دیکھتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ اور غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سود کے بارے میں بیان فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 275 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، ایمان کو قبول کیا ہے، مسلمان بنے ہوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو، سود کو چھوڑ دو، اس سے باز آ جاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر سود سے باز نہیں آؤ گے، اس کو نہیں چھوڑو گے، تو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ یعنی سود کھانے والا سود کھا کر اللہ سے ٹکر مول لے رہا ہے، اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے کہ اللہ، میں تیرا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں اور تیرا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر توبہ کر لو گے تو جو کچھ ہو چکا ہو چکا، جو کچھ تم نے سودی معاملہ کر لیا، لوگوں کو سود پر قرض دے دیا، توبہ کر لو گے، کوئی مشکل نہیں ہے، جو تمہارا اصل مال ہے وہ تم لے لو، زیادہ مت لو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے توبے کا لفظ استعمال کیا، توبہ کر لو۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ بھی دیکھیے اور تجربہ کیجئے کہ جو سود کھاتے تھے، جنہوں نے زندگی میں سود کھایا، اگرچہ لوگوں کے کہنے پہ چھوڑ دیا، بعض آ گئے شرما شرمی میں یا بے عزتی کے ڈر سے ہم ذلیل ہو جائیں گے، چھوڑ دیا انہیں، لیکن توبہ سچے دل سے توبہ نہیں کی انہوں نے، اللہ کے حضور نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، افسوس کر کے توبہ نہیں کی۔ ان کی زندگی میں حالات درست نہیں ہوئے، وہ پریشان حال ہے، کیونکہ اللہ نے خود وعدہ کیا ہے سود خور کے بارے میں، یمحق اللہ الربا، اللہ سود خور کو برباد کر کے چھوڑتا ہے، کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اس کو محاسبہ کر لو، آپ دیکھ لو، جائزہ لے لو، اپنے معاشرے میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، اٹھنے بیٹھنے والوں میں جو بھی سود کا معاملہ کرتا ہے، وہ ایک بار کر لیا اور اس میں پھنس گیا، اب اگر چھوڑ بھی دیا اور اللہ کے ہاں توبہ قبول نہیں ہوئی، پنپا نہیں ہے، در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوا ہے۔ اللہ نے کہا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو گے، وَمَن تَابَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، جس نے توبہ کر لیا، اللہ کے سپرد معاملہ ہے، اللہ معاف کر دے گا۔
ومن عادا، لیکن جو اس پر اڑ گیا، بار بار سمجھانے کے باوجود، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، جس تک کتاب و سنت کا پیغام آ گیا، اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی، نصیحت کرنے والے نے نصیحت کر لی اور وہ باز آ گیا، اللہ کے یہاں معاملہ ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ ومن عادا، لیکن جو اڑ گیا، بتانے کے باوجود بھی نہیں چھوڑا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ جہنمی ہے، جہنمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ دیکھیے مسلمان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کا اللہ نے بیان نہیں فرمایا۔ مسلمان جس نے کلمہ قبول کیا ہے، اگرچہ گناہ کیے ہیں اور گناہوں کی سزا پا کر وہ جہنم سے نکال دیا جائے گا، جنت میں ڈال دیا جائے گا، لیکن سود خور کے بارے میں اللہ نے کہا ایسا مسلمان جو سود کو چھوڑتا نہیں ہے اور سودی معاملات میں ملوث تھا، ٹرانزیکشن میں ملوث تھا، ایسی ہی حالت میں اس کی موت آ گئی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ دیکھیے آپ نے سود خور کا جو حلیہ ہوگا، اس کا جو چہرہ ہوگا، اس کی جو شکل ہوگی قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا قبر سے، اللہ رب العالمین نے اس کے ڈراؤنے چہرے کی کیا ہی سنگین حیت بیان کی ہے کہ کیا معاملہ ہوگا کہ آدمی اگر دیکھے تو سہم جائے، انسان ڈر جائے، خوفناک چہرہ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، جو سود کھاتے ہیں کھلاتے ہیں وہ کل قیامت کے دن اپنے قبروں سے اس انداز سے کھڑے ہوں گے، اس حالت میں کھڑے ہوں گے کہ باولے ہوں گے، اول فول بک رہے ہوں گے، اپنے جسم پر کوئی قابو نہیں ہوگا اور پریشان ہوں گے، غم میں ہوں گے، اور اس طرح سے اپنے چہرے اور ہاتھ کو زمین پر ماریں گے جس طرح سے دنیا میں جس پر شیطان کا اثر ہو جاتا ہے، جنات کا سایہ ہوتا ہے، تو انسان کس طرح سے باولا اور پاگل ہو جاتا ہے، اسے اپنی زبان پر اپنے جسم پر کنٹرول نہیں ہوتا، اول فول بکتا ہے اور دیکھنے والے ڈر جاتے ہیں اس کو دیکھ کر۔ ویسے ہی سود خور کا معاملہ کل قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں، ان پر غور کیجئے مسلمانوں، ان پر غور کیجئے کیا الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الربا 72 بابا، سود کے 72 گناہ ہیں، سود کھانے کے 72 گناہ ہیں۔ سب سے ہلکا گناہ ادناہا و ایسرہا، سب سے ہلکا گناہ ان ینکح الرجل امہ، آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے، بدکاری کرے، اس سے بدترین گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سب سے ہلکا گناہ ہے، سب سے ہلکا گناہ۔ اس کی شناعت، اس کی قباحت اور برائی کو بیان کرنے کے لیے کہ سننے والا سہم جائے، ڈر جائے اور اس سے توبہ کر لے، اس سے باز آ جائے۔ کوئی اپنی ماں کے ساتھ، سگی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، بدکاری کرے، برداشت کر سکتے، ہم اس کو اچھا سمجھ سکتے نہیں سمجھ سکتے کہ بھائی سود خور آج دھڑلے سے۔ اور جیسا میں نے کہا کہ اچھے اچھے ایمان والے دیندار لوگ بھی اس سب سے بڑے گناہ میں ملوث ہے، کیا کہہ کر کہ اس کے بغیر دنیا میں جینا ناممکن ہے، محال ہے، اس کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے، یہ بہانہ بنا کر لوگ اس کو کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں اور اس کی مختلف شکلوں میں گرفتار ہیں اور دھڑلے سے کام کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا بعض لوگ کریڈٹ کارڈ پر بکرے خرید رہے ہیں، کریڈٹ کارڈ پہ بھی بکرے خریدتے ہیں ہمارے یہاں۔ بتایا گیا کہ کریڈٹ کارڈ پر لوگ قربانی کرتے ہیں، یہ سود کا معاملہ ہے، کریڈٹ کارڈ حرام ہے، حرام۔ الفاظ پہ غور کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ درہم و ربا، سود کا 1 پیسہ
ایک روپیہ، ایک درہم، ایک دینار آدمی جانتے ہوئے کھاتا ہے، جان بوجھ کر کھاتا ہے، وَهُوَ أَشَدُّ مِنْ 36 زَنِيًّا، اللہ کے ہاں 36 مرتبہ زنا کرنے سے برا ہے۔ 36 مرتبہ کوئی زنا کرے، اپنا منہ کالا کرے کسی اجنبی عورت کے ساتھ، اتنا سنگین جرم ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ سود خور کو پسند نہیں کرتا، سود کھانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ تعویل بھی پیش کرتے ہیں، ہم کھاتے نہیں ہیں، ہم کھلاتے ہیں، ہم نے لے لیا، اب ہم بھر رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں، 10,000 لیا ہے، 12,000 دے رہے ہیں، 15,000 دے رہے ہیں، ہم تو کھلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے لعنت برسائی، لعنت برسائی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ وقال کلہم سواء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسا آدمی جو سود کھاتا ہے، کھلاتا ہے، اس کا گواہ بنتا ہے، اس کو لکھتا ہے، سب کے سب لعنتی ہے، ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دھتکارے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت ان کے پاس نہیں آ سکتی۔ وقال کلہم سواء، سب کے سب گناہ میں برابر ہے، کھلانے والا بھی، کھانے والا بھی، اور اسی طرح سے گواہ بننے والا بھی اور لکھنے والا بھی۔ وہ جو اپنے بچوں کو بینک کی جاب دلا کر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں نا کہ ہمارا بیٹا بینک میں نوکری کرتا ہے، سودی کاروبار جو وہاں پر ہوتا ہے اور بینک میں جو لکھاوٹ ہوتی ہے وہ سارا سود اور بیاج پر مشتمل، کوئی برکت نہیں ہے، کوئی رحمت نہیں ہے، اور کوئی اللہ کی طرف سے کوئی رحم نہیں ہے، کوئی شفقت نہیں ہے، سب کے سب گناہ میں برابر ہے۔ بینک میں نوکری کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے اسلام کے اندر، بلکہ حرام ہے، حرام۔ اور دیکھیے میرے بھائی، اور دیکھیے دنیاوی زندگی کے کتنے نقصانات بیان کیے جائیں، دیکھ لو آپ، سکون نہیں، سود خور کی بیوی اس کی نافرمان ہوتی ہے، سود کھانے والے کی اولاد اس کی نافرمان ہوتی ہے، سود خور کے دندے میں کبھی برکت نہیں ہوتی، ہائی لفظی، ہائی لفظی، کتنا کمال ہے پھر بھی پریشان رہتا ہے، سکون ختم، اطمینان ختم، اور زندگی بالکل اجیرن ہو جاتی ہے۔ انسان کو دکھنے میں انسان کو لگتا ہے پیسہ آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے زیادہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِندَ اللَّهِ، جو لوگوں کو پیسہ دیتے ہو سود پر، تمہیں لگتا ہے بڑھ جائے گا، اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا ہے، اللہ اس کو بڑھاتا نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کی برکتوں کو چھین لیتا ہے اور اس کے برے نقصانات اور اثرات انسان کی زندگی میں اسے دکھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت میں، ہمارے اسلام نے سود کو حرام کیوں قرار دیا؟ کیا وجوہات ہو سکتی، کیا اسباب ہو سکتے کہ سود کو حرام قرار دیا گیا، اور الفاظ بھی اتنے خطرناک اور سنگین استعمال کی کیا ریزن؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلا سبب اور ریزن جو علماء کرام نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے، سود یہ ظلم کی بدترین شکل ہے، ظلم کی بدترین شکل ہے۔ اس میں مجبوروں پر، غریبوں پر ظلم کیا جاتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، ان کا خون پسینہ چوسا جاتا ہے۔ سود اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے، دوسری وجہ کہ محنت کرنے والے کو اس کی محنت کا صلہ اور ثمرہ اور فائدہ نظر نہیں آتا، جو ایک بار سود لیتا ہے وہ بیچارہ بڑھتے جاتا ہے، بڑھتے جاتا ہے، صبح شام محنت کرتا ہے، لیکن زندگی بھر اس کا سود نہیں ختم ہوتا ہے، ختم ہی نہیں ہوتا ہے۔ سود ایک ایسا نظام ہے، ایسا سسٹم ہے کہ چکاتے رہو، چکاتے رہو، چکاتے رہو، یا تو زندگی بھر چکاتے رہنا پڑے گا، یا ایک لمبی مدت کے بعد آپ کو اس سے نجات ملے گی۔ آپ کمائیں، آپ نے 1,00,000 لیا اور چڑھتے 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 ہر مہینے بھرو، وہ اتنا کا اتنا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو بیچارہ محنت کرنے والا محنت کرتا ہے، اور اس کے خون پسینے کی کمائی یہ جو سود دیتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں، وہ کھا جاتے ہیں۔ اور دیکھیے، اگر بینکوں سے سود لیا جائے، بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں دیتے وقت،
بڑی عزت کرتے ہیں، بڑے پیار سے بات کرتے ہیں، ایک بار ان کے شکنجے میں پھنس گئے اور آپ نے ادا نہیں کیا، پھر آپ کو روڈ پر لا کر رکھ دیں گے، آپ کا گھر نیلام، آپ کے بیوی بچے روڈ پر آ جائیں گے۔ اور کتنے ایسے واقعات کہ سود کی وجہ سے لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آئے دن اخباروں میں، سوشل میڈیا پہ ایسی خبریں آتی ہے کہ سود خور نے اتنا پریشان، سود کھانے والے اتنا پریشان ہوئے جن سے سود لیا اور اخیر میں اپنے آپ کو بھی موت کے گھاٹ اتار ڈالا، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی موت کے گھاٹ اتارا اور اپنی بیوی کو بھی جلا ڈالا۔ کیوں ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ کیونکہ محنت کرنے والا محنت کرتا ہے لیکن اس کو اس کی محنت کا صلہ اس دنیا میں ملتا نہیں۔ اسی طرح سے اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے سود کو۔ سود کی وجہ سے، بیاج کی وجہ سے مال صرف مالداروں کے ہاتھ میں رہتا ہے، مالداروں کے ہاتھ میں رہتا ہے، اور غریب بیچارہ غریب ہی رہتا ہے، وہ کبھی پنپ نہیں پاتا۔ جو سود لے لیا مجبوری میں وہ کبھی پنپ نہیں پاتا، اور مالدار سے امیر ترین ہو جاتا ہے، اس کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور گھر میں بیٹھا ہوا آرام سے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے۔ دینے والا تو اور لینے والا تو بیچارہ غریب سے غریب اور مجبور سے مجبور ہو کر چلا جاتا ہے، اور اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں مال انہی کے ہاتھ میں آتا ہے، مال ہاتھ بدلتا نہیں ہے، اور جب تک مال ہاتھ نہیں بدلے گا، صرف معاشرے کے امیر لوگوں کے پاس رہے گا، وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ آج پوری دنیا معاشی بحران کا شکار ہے، اکنامکس ٹھپ بیٹھ گیا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں یہی سودی نظام جاری ہو گیا ہے، اور یہودیوں کی سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ مسلمانوں کو سود خور بنا دیا جائے، سود کھانے والے۔ جتنا سود اس دنیا میں چل رہا ہے بینکنگ سسٹم میں، اس دنیا میں نافذ کرنے والے یہودی ہیں، یہودی جو اسلام سے پہلے بھی جنہوں نے اس سودی نظام کو رائج کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وَأَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ، یہ یہودی بہت زیادہ سود کھانے کھلانے والے، سب سے زیادہ۔ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، یہ یہودی یہ سود کھاتے ہیں، ان کو منع کیا گیا تھا لیکن منع کرنے کے باوجود یہ سود سے باز نہیں آتے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان میں سے جو یہ اللہ کے حکم کا انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر آدمی محاسبہ کرے، جائزہ لے، اپنے ملنے والوں میں، چلنے پھرنے والوں میں، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں ہر آدمی اس سودی معاملے میں ملوث ہے، جن کی دھمکی بڑی خطرناک دی گئی، بڑی خطرناک۔ میں نے کہا اس کا رواج شروع ہوا تھا، غریبوں نے مجبوری میں لینا شروع کیا، لیکن اب تو مالدار لوگ بھی لیتے ہیں۔ معیار زندگی بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کا معیار بدلیے۔ آپ لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیے کہ اس کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، دنیا میں کاروبار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے دنیا بنائی ہے اور رزق کا مالک اللہ ہے، اپنی معیاری زندگی کو محدود رکھیے، اپنی خواہشات اور تمناؤں کو اونچا مت کیجیے۔ جتنا آپ کے پاس ہے آپ اتنے پہ اکتفا کر لیجیے۔ آپ کے پاس 10 لاکھ کا گھر ہے، کس نے بولا ہے آپ 70 لاکھ کا گھر بنائیے؟ کیوں ہوم لون لے کر آپ سودی معاملات میں ملوث ہو رہے ہیں؟ 10 لاکھ کا گھر، 10 لاکھ ہے آپ کے پاس، اتنے سے آپ گھر بنا لیجئے۔ اللہ آپ کو نہیں پوچھے گا 10 لاکھ کے گھر میں لے کے آئے ہو یا 1 کروڑ کے گھر میں لے کے آئے ہو۔ ہوم لون بھی ہو گیا، ہوم لون بھی ہو گیا۔ اور سب سے بری بلا جو ہمارے شہر میں آئی ہے وہ عورتوں کا لون، عورتوں کا لون۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ابھی بھی ذکر کر رہا ہوں۔ ہماری مائیں اور بہنیں اس لون میں، مہیلا سموہ لون میں سب سے زیادہ ملوث ہو رہی ہے، اور ان کی عزت کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، ہوش کی آنکھوں لینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اس نظام سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے بنایا ہے دنیا کے اندر نظام، ہر آدمی یہ پختہ ارادہ کر لے کہ مجھے سودی معاملات میں نہیں پھنسنا ہے، سود سے دور رہنا ہے، دال روٹی کھا کر زندگی گزار لیں۔
انسان 2 وقت کا کھانا نہ ملے، 1 وقت کا کھانا کھا کر زندگی گزار لے، زندگی کامیاب ہے، اخروی زندگی کامیاب ہے، لیکن سود کے معاملے میں نہ پھنسے۔ سود کی کتنی شکل ہے، کتنی غیر محسوس شکل ہے۔ ہوم لون لے لو، کار لون لے لو، بزنس لون لے لو، اور پتہ نہیں کون کون سے کارڈ لے لو، اور کتنی جو ای ایم آئی کی جو قسطیں ہیں وہ لے لو، اور مسلمان دھڑلے سے اس میں ملوث ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کا غضب نازل ہونے والا ہے، اللہ کا غضب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخروی عذاب کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم برزخ، زندگی کے بعد والی زندگی، مرنے کے بعد والی زندگی، انسان مر جاتا ہے تو اس کی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں عالم برزخ کے حالات بتائے گئے، کچھ واقعات بتائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک خون کا تالاب ہے، خون کا، اور ایک آدمی اس کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے، بیچ میں تالاب کے، اور ایک آدمی کنارے پر کھڑا ہے۔ بیچ والا کیسے ہی محنت کر کے کنارے پر آنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ کنارے والا ایک پتھر سے اس کے چہرے پر مارتا ہے زور سے، وہ واپس بھاگتا ہے وہاں سے اس سے بچنے کے لیے، پھر بیچ تالاب میں پہنچ جاتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے باہر آنے کی، پھر اس کے ساتھ یہی ماجرا ہوتا ہے، اور یہی ماجرا اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ کتنا بڑا سنگین عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر تیار کر کے رکھا ہے۔ میرے بھائیو، اخروی نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں، دنیاوی نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب بچاؤ کس طرح سے ممکن ہے، کس طرح سے، کیا سولوشن ہے؟ سودی نظام سے کیسے چھٹکارا پایا جائے؟ کیونکہ لینے والے بولتے ہیں شیخ صاحب ہم مجبور ہیں، مجبوری میں لیتے ہیں، کیا کریں، کوئی ادھار دیتا نہیں ہے، کیا کریں، کوئی ادھار دیتا نہیں ہے، کیا کریں، مجبوری میں لینا پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا میرے بھائیو، معیاری زندگی بدلو، جتنے میں کام چل سکتا ہے اتنے میں کام چلانے کی کوشش کر لو۔ اگر آپ بہت زیادہ مجبور ہیں، زکوٰۃ لے لو، آپ زکوٰۃ لے لو، اللہ کے ہاں بچ جاؤ گے۔ صدقہ و خیرات لے لو، اللہ کے ہاں بچ جاؤ گے۔ سود لے کر اللہ کے ہاں نہیں بچ سکتے آپ۔ اگر اتنے مجبور ہو کہ زکوٰۃ لینے کی گنجائش ہے، مستحق ہے، تو زکوٰۃ لے لو، سود مت لو۔ اسی طرح سے جو مالدار لوگ ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، کم سے کم جن کے بارے میں پکا بھروسہ ہو، پکا اطمینان اور اعتماد ہو کہ یہ دھوکہ دینے والے نہیں ہیں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست و احباب میں، خاندان والوں میں ان کی خبر گیری کرے اور ان کو قرض دے، بغیر سودی قرض کا رواج عام کیا جائے، لیکن مالدار کوئی بھی قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کچھ تو غلطیاں قرض لینے والوں کو بھی کھاتے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر دینے کا نام نہیں لیتا، اور کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھکاری بنا لیا ہے۔ اولاد کما رہی ہے، سب کما رہے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ مانگتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنے پیسے اولاد کما رہی اس سے گھر چل سکتا ہے، لیکن لوگوں نے اپنے آپ کو بھکاری بنا لیا ہے، اپنی عزت کا نیلام کر دیا ہے، اور شوق ان کے برانڈیڈ ہیں، اس سے مسلمان بھی پائے جاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اور اس کی وجہ سے ان کے گھر میں ہمیشہ پریشانیاں رہتی ہیں۔ جس نے بھی اپنے لیے فالتو میں بغیر کسی مجبوری کے مانگنے کے دروازے کھولے ہیں، کبھی سکون نہیں پا سکتا، کبھی چین نہیں پا سکتا۔ تو امیروں کو قرض لینے کا رواج اپنے عام کرنا چاہیے، کم سے کم ان کو تو جن پر بھروسہ ہو، قابل اعتماد ہو، دیندار ہو، ان کو مدد کرنی چاہیے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اور جو قرض لیتے ہیں ان کو بھی اپنے معاملات درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنا لے جتنے کی ضرورت ہے، شوق پورا کرنے کے لیے، خواہشات پورا کرنے کے لیے قرض نہ لے، اور وعدہ خلافی نہ کرے، ٹال مٹول نہ کرے۔ پیسے آ جانے کے بعد قرض چکانے کی فکر ہونی چاہیے۔ معاملات سب طرف سے گڑبڑ ہے، کیا کریں، لیکن پھر بھی امیروں سے کہوں گا جن کو اللہ نے مال دیا ہے، کسی مجبور بے بس کو دیکھیں، کسی غریب کو دیکھیں، اپنے ملنے والوں میں جس کے ہاں شادی ہے، کچھ پریشانی ہے، کوئی علاج ہے، تو خود جا کر ان کو قرض دینے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ نے دیا ہے تو یہ بہت بڑا ہی بڑے اجر کا کام ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ بیت المال قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ بیت المال اگرچہ اپنے خاندانی لیول پر، ہر آدمی اپنے خاندان کے چھوٹے لیول پر لوگوں کے پیسے جمع کرے ایک جگہ بیت المال میں، اور اس کے ذریعہ جو مجبور ہیں،
جن کے یہاں ضرورتیں ہیں ان کو قرض دے، قرض سودی قرض نہیں، ایسا قرض جتنا دیا ہے اتنا آپ کو چکانا ہے۔ اور بہت ساری جگہوں میں ایسا نظام شروع ہوا ہے بیت المال کا، خاندانی لیول پر، قبیلے کے لیول پر یا جماعتی لیول پر، اور اس کے اچھے اثرات دیکھنے کو ملے ہیں کہ سودی نظام سے، اس سود کے جھمیلے سے لوگ بچ رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب باتیں تھی سود کے تعلق سے، بہت زیادہ باتیں ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سود سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے، ورنہ زندگی گزر جائے گی، آخرت بڑی دردناک ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور مثبت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ سود سے بچائے، اللہ تعالیٰ مجبوروں کی مجبوریاں دور کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معیار زندگی کو محدود کرنے والا بنائیں، شوقیہ اور فالتو چیزیں پورا کرنے کے لیے سود نہ لینے والا بنائیں، اللہ تعالیٰ دین اسلام کو سمجھنے والا بنائیں۔ جو سودی کاروبار میں، سودی معاملات میں، سودی قرضے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کی توفیق پیدا کرے، اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں ایمان لانے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم۔